بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کچھ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، تو اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر کرایا تو اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ تو فی الحال پہلا ہی سفر چل رہا ہے کہ جب آپ کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا جا رہا تھا تو اس دوران کچھ سفر میں عجیب باتیں سامنے آئی، اور عالمی مثال کی بے مثال امثال، اللہ پاک نے کچھ چیزیں غیب میں رکھی ہیں تو اللہ نے ان کو ظاہر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ تو کیا کچھ سامنے آیا وہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا، بوڑھی عورت بڑھیا پر گزر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ جبریل امین نے کہا آگے چلیے اور اس کی طرف التفات نہ کیجیے، توجہ نہ کیجیے۔ آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبریل نے علیہ السلام نے کہا آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت پر گزر ہوا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا: السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ جبریل امین نے کہا آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے، اور اس کے بعد بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت جو راستہ کے کنارے پر کھڑی تھی وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل باقی رہ گئی ہے، یعنی اکثر وقت گزر چکا ہے، اب تھوڑا عرصہ باقی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو پچھلے درس میں ہم نے ایک دفعہ اندازہ لگایا تھا، تو غالباً 7,500 کے بعد سے زیادہ کا وقت معلوم ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی ہمارے زمانے تک 7,000 سال تقریباً ہو چکے آدم علیہ السلام کی دنیا میں آئے ہوئے۔ تو اکثر وقت گزر چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور 1450 سال تقریباً آپ کے بھی گزر گئے، 1446۔ تو معلوم نہیں کب جو نظام ہے درہم برہم ہو جائے۔ بظاہر جیسے چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تقریباً ساری پوری ہو چکی، بڑی نشانیاں باقی ہیں، تو اس کے ظہور میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ خیر، دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، بڑھیا ہو چکی ہے۔ اب لازمات بڑھاپے کے بعد تو اور پھر قبر کی طرف ہی جانا ہے، ویسے بھی ہم سب قبر کی طرف جا رہے۔ اچھا، وہ بوڑھا مرد شیطان تھا، دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام، دجال اور خازن نار یعنی داروغہ جہنم کو دیکھا، جس کا نام مالک ہے۔ جہنم کا جو سردار فرشتہ ہے اس کا نام ہے مالک۔ اس حدیث کو شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ نیز راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ پتھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت کیا تو یہ جواب دیا کہ یہ سود خور ہے، سود خور، سود کھانے والا۔ اس حدیث کو امام ابن مردوی نے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جو ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک ہی دن میں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں، یعنی اس سے اچھا بدل عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یہ فرض نماز سے کاہلی کرنے والے لوگ ہیں، فرض نماز سے سستی کرنے والے لوگ ہیں، بغیر عذر کے فرض نماز کی طرف نہیں آتے۔ اور پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا کہ جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، جو کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، چیتھڑے، اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں، ضریع اور زقوم، ضریع کہتے ہیں یعنی کانٹے اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، کہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہیں، یعنی وہ مرد ہیں، چونکہ آگے عورت کا بھی ذکر ہے، کہ جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہیں مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ شباشی کرتا ہے اور صبح تک اس کے پاس رہتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وہ عورت ہیں کہ جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی لکڑی پر گزر ہوا کہ جو سر راہ واقع تھی، یعنی راستے کے بالکل سرے میں پڑی ہوئی تھی، جو کپڑا اور شے بھی اس کے پاس سے گزرتی ہے اس کو پھاڑ ڈالتی ہے، یعنی اس لکڑی میں پھنس کر کپڑا پھٹ جاتا ہے، یہ آپ نے دیکھا، اور اس کو چاک کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت کیا، جبریل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو راستے پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راستے سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قوم پر گزر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹھا جمع کر رکھا ہے اور اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر لکڑیاں لا لا کر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس پر حقوق اور امانتوں کا باری گراں ہے کہ جس کو وہ ادا نہیں کر سکتا، اور بئی ہمہ اور بوجھ، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اور بوجھ اپنے اوپر لاتا جاتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے بہت اہم بات ہے، عام طور سے ہمارے یعنی حقوق کے ساتھ متعلق بات ہے۔ ہم اتنے قرضے لے لیتے ہیں کہ پھر اس کو یعنی واپس کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، تو اگلا بیچارہ پھر آخر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے ایک جو ماسٹر اشرف صاحب کامرہ والے، انہوں نے کہا میں نے ایک آدمی کو 1,00,000 روپے دیا
تو بہت پہلے عرصہ کی بات ہے. تو اس نے کہا میں نے 50,000 اس کی زکوٰۃ دے دی، 50,000 باقی. تو اس کو میرے کہا یار یہ تیرے ہو گئے، ورنہ تو باقی 50 میں نے زکوٰۃ میں ہی دینے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم کسی سے اتنے پیسے لے لینا یا ایسی چیزیں لے لینا یا زمین لے کر اس کو پیسے پھر ہم نہیں دے سکتے. اسی طرح عورتوں کا مہر ادا نہیں کر سکتے، بہت زیادہ لکھ لیتے پھر ادا کرتے نہیں ہیں. تو یہ سارے حقوق ہیں، اور بھی بہت سارے ہماری زندگی کے متعلق جو حقوق ہیں اس کو ادا ہم کر نہیں سکتے اور حقوق اپنے اوپر لیتے جا رہے ہیں. یا اس میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ایک بیوی کو نہیں سنبھال سکتا، دوسری کی چکر میں دوسری شادی کر لی، پھر اس کو بھی وہ پہلے والی کو سنبھال نہیں سکتا، دوسری کر کے اور اپنے اوپر امانتوں کو اور بوجھوں کو ڈال رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قوم پر گزر ہوا کہ جن کی زبانیں اور لبیں ہونٹوں کو کہتے ہیں، اور لبیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، اور جب کٹ جاتے ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں جو یقولون ما لا یفعلون کا مصداق ہے. یقولون ما لا یفعلون کہ جو کام خود کرتے نہیں لوگوں کو بتاتے ہیں، یا لوگوں کو تو بتاتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے. یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے. یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو امام ابن جریر نے اور امام بزار، ابو یعلا، بیہقی رحمہم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی. جبریل امین نے کہا یہ جنت کی خوشبو ہے. اس کے بعد ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بدبو محسوس ہوئی. جبریل امین نے کہا یہ جہنم کی بدبو ہے. تنبیہ، بظاہر اب یہاں ایک وضاحت کرنا چاہتے ہیں. بظاہر یہ تمام واقعات عروج سما سے پہلے کے ہیں، آسمان کی طرف جانے سے پہلے کے ہیں، اس لیے کہ روایات میں ان واقعات کا ذکر براق پر سوار ہونے کے بعد متصلاً اور مسجد اقصی میں پہنچنے سے پہلے آیا ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ یہ واقعات عروج سما سے پہلے کے ہیں. واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. نزول اقدس در بیت المقدس. الغرض اس شان سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے. صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا کہ جس سے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے. اور بزار کی روایات میں ہے کہ جبریل امین نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ کر کے اس براق کو باندھ دیا. عجب نہیں کہ براق کے باندھنے میں دونوں حضرات شریک ہوں. ممکن ہے کہ مرور زمانہ کی وجہ سے وہ سوراخ بند ہو گیا ہو، اس لیے جبریل امین نے اس کو انگلی سے کھول دیا ہو. اچھا، یہاں تو انہوں نے یہ کہا کہ ممکن ہے، لیکن ہمیں اپنے استاد صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا تھا تفسیر میں، تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بہت لمبا واقعہ تھا، لیکن جو یہاں سے متعلق ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. کہ ایک تو یہ کہ بیت المقدس کا جو دروازہ تھا اس رات بند نہیں ہو رہا تھا، اور ایک یہ بات بھی تھی کہ یہ جو حلقہ تھا جس کے ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی سواریاں باندھی تھی، تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں دھول پڑتے پڑتے وہ حلقہ بند ہو گیا تھا. تو جبریل امین نے اس کو کھول دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی سواری باندھ لی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ایک کام میں دونوں شریک ہوئے تو دونوں روایتیں ٹھیک ہو سکتی ہے، یعنی اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیت المسجد ادا فرمائی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جبریل امین دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدومی میمنت لزوم کی تقریب میں حضرات انبیاء کرام پہلے ہی سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں موجود تھے. قدومی میمنت لزوم، اس کا مطلب ہے کہ حضور قدوم آنے کو کہتے ہیں،
اور میمنت بابرکت کو کہتے ہیں، اور لزوم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آنا جس کے ساتھ برکتیں لازم ہیں۔ اس کی تقریب میں حضرات انبیاء کرام پہلے ہی سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں موجود تھے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ دیر ناگزری کے بہت سے حضرات مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے، پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی۔ ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اسی انتظار میں تھے کہ کون امامت کرے۔ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا، آپ امام الانبیاء یہاں بنے۔ میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو جبریل امین نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اچھا، اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ بعض لوگ اس میں ایک اعتراض بھی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آگے جو واقعہ آئے گا تو جس نبی کے پاس بھی آپ آسمان یعنی پہلے دوسرے تیسرے آسمان پر جب آپ جاتے ہیں، جس نبی سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ پوچھتے کہ یہ کون ہے، یعنی آپس میں گویا کہ تعارف نہیں ہے۔ اور یہاں یہ کہ آپ نے نماز پڑھائی ہے تو بظاہر تعارف ہو گیا ہوگا، تو یہ بات واضح ہو گئی۔ حضور پوچھ رہے کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، تو یہاں تعارف نہیں ہوا تھا، نماز پڑھائی تھی، تعارف نہیں ہوا تھا کہ ہاں اتنا معلوم ہو گیا کہ یہ سارے انبیاء ہیں، کون یہ کون شخص ہے وہ کون شخص ہے، اس کی وضاحت نہیں ہوئی تھی۔ اس کی وضاحت آگے جا کر جن سے پھر ملاقات ہوتی گئی تو وہاں وضاحت بھی ہوتی گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کرائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ تمہارے ہمراہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام ابن جریر بزار، ابو یعلی بیہقی رحمہم اللہ نے ابو العالیہ کی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین نے کہا یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ ملائکہ نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس بلانے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ جبریل امین نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے، بڑے اچھے بھائی اور بڑے اچھے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے بھائی اور خدا کے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی، سب نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدہ۔ بہت درد ہے